بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز کی اہم پریس کانفرنس اور تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما نے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور کیا اس سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو نقصان ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آج کے بعد ہمارا پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو عمران خان کی حکومت میں وزارتوں کے مزے لیتے رہے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک جماعت بنائی گئی جس کا نام استحکام پاکستان پارٹی رکھا گیا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ آنے والے انتخابات میں یہ پنجاب کی دوسری بڑی جماعت ہوگی، اور اس میں پی ٹی آئی کے بے شمار لوگوں نے شمولیت اختیار کی۔ مگر ناظرین کرام، جب 2024 کے عام انتخابات ہوئے تو پاکستانی عوام نے استحکام پاکستان پارٹی کو مسترد کر دیا، اور دوسری جانب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو پہلے سے زیادہ ووٹ ملے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا تھا، تو اس سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو فرق نہیں پڑا، کیونکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں وہ سارا ووٹ عمران خان صاحب کا ہے۔ مگر ناظرین کرام، ہمارے لوگ ایسی باتوں سے سبق نہیں سیکھتے۔ تو ناظرین کرام، ثانیہ مرید کے بعد جو کچھ تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی ساری قیادت غائب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ اسی طرح کئی مساجد اور مدارس کو بھی سیل کیا گیا تھا، اور آج تک تحریک لبیک کا مرکز اور بابا جی کا مزار بھی سیل ہے۔ مگر ناظرین کرام، ان تمام باتوں سے بھی طاقتور لوگوں کا دل نہیں بھرا، اور اب وہ مبینہ طور پر تحریک لبیک کے لوگوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ تو آج اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے جنوبی پنجاب اور ملتان کے ٹکٹ ہولڈر کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی بڑے بڑے جلسے کرتے رہے، فلسطین کے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان نے 2 لانگ مارچ کیے، تو اس وقت ہمارا میڈیا خاموش رہا اور کسی کو بھی تحریک لبیک کے جلسے اور جلوس نظر نہیں آئے۔ لیکن آج جب تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، تو سرکاری ٹی وی سمیت تمام نیوز چینلز نے اس کو لائیو دکھایا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس پریس کانفرنس میں تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز یہ فرما رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بیانیے سے دشمن کو فائدہ ہو رہا تھا، اور اس وقت پروٹیسٹ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، تو لہٰذا آج کے بعد ہمارا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم بارڈر پر جا کر بھی اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے تحریک لبیک پاکستان بنی ہے اور آج تک کبھی بھی تحریک لبیک کے قائدین نے پاک فوج کے حوالے سے ایک بات نہیں کی، بلکہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، چاہے سیلاب ہو یا زلزلہ ہو، ہمیشہ ہی تحریک لبیک کے لوگ میدان میں رہے ہیں، اور تحریک لبیک کے رضاکاروں نے کام کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ تو اہل غزہ کے لیے تھا، تو اس میں پاکستانی ادارے اور فوج کہاں سے آ گئی؟ آپ مجھے ایک بیان دکھا دیں جہاں پر حافظ سعد رضوی یا تحریک لبیک کے قائدین نے اپنی فوج یا اپنے اداروں کو نشانہ بنایا ہو، بلکہ
تحریک لبیک پاکستان تو وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ تو خیر ناظرین کرام، ان لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اور آج پاکستانی میڈیا نے ان کو لائیو دکھایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی میڈیا ہے جس کو نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کی الیکشن کمپین نظر آتی ہے، نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کے جلسے اور دھرنے نظر آتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ تحریک لبیک کے خلاف بات کرے تو پھر میڈیا اس کو لائیو دکھاتا ہے۔ تو خیر ایسی باتوں سے تحریک لبیک پاکستان یا حافظ سعد رضوی کو تو فرق نہیں پڑے گا، مگر بہت سے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے ایک اور رہنما ہیں جن کا نام بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب ہے۔ تو کل ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا اور انہوں نے بھی تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اپنی ویڈیو میں بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کو اس وقت اسلام آباد میں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے تجویز بھی بھیجی تھی۔ تو بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب عرض یہ کرنی ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ نے کن حالات میں یہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہوگا، لیکن آپ کی ٹویٹس اور آپ کی ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ تو آخری وقت تک تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کی حمایت کر رہے تھے۔ اگر آپ کو واقعی ہی تحریک لبیک پاکستان کے اس لانگ مارچ سے مسئلہ تھا اور آپ کا خیال یہ تھا کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، تو کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی تحریک لبیک پاکستان نے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا تو اس کے بعد فوراً ہی آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آج ثانیہ مرتضی کے 2 ہفتوں بعد آپ کو کیوں خیال آیا ہے کہ میرا تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور ناظرین کرام، دوسری بات جو ٹکٹ ہولڈرز یہ فرما رہے تھے کہ اس وقت پروٹیسٹ کرنے کی تک نہیں بنتی تھی، تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب امن معاہدے کے بعد لندن، اسپین اور آسٹریلیا میں فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ ہو سکتا ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان میں کیوں پروٹیسٹ نہیں کر سکتی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی امن معاہدے کے بعد جماعت اسلامی نے بھی 2 بار پاکستان میں پروٹیسٹ کیا ہے، تو اگر جماعت اسلامی پروٹیسٹ کر سکتی تھی تو پھر تحریک لبیک پاکستان کا راستہ کیوں روکا گیا اور تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ سے 2 دن پہلے ہی ان کے مرکز پر پولیس کیوں بھیجی گئی؟ جن لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، کسی نے بھی آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے گرفتار کریں کہ ان کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق ہے۔ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور تحریک لبیک پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، تو تحریک لبیک پاکستان کو تقریباً 30 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیا تھا تو کیا اب ان سب کو ہی گرفتار کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے تحریک لبیک کو کیوں ووٹ دیا تھا؟ اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح 9 مئی کے بعد بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑا تھا، مگر اس سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو نقصان نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس سے تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ چاہے تحریک لبیک کا 1 ووٹ ہے یا چاہے تحریک لبیک پاکستان کے 50 لاکھ ووٹ ہیں تو وہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ اور حافظ سعد رضوی کے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی تحریک لبیک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس سے تحریک لبیک کو نقصان نہیں ہو رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو سکون مل جائے گا کہ ہم نے پریس کانفرنس کر کے تحریک لبیک کے خلاف بات کروا لی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور پاکستانی عوام بخوبی جانتی ہے کہ کن حالات میں یہ باتیں کروائی جاتی ہیں اور کن حالات میں ایسی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جس میڈیا کو کبھی تحریک لبیک کے جلسے اور لانگ مارچ نظر نہیں آئے تو آج اسی میڈیا نے کس طرح تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز کی اس پریس کانفرنس کو لائیو دکھا دیا ہے۔
تو لہٰذا اب اس دور میں سب کو معلوم ہے کہ کس طرح یہ بیانات دلوائے جاتے ہیں، تو ایسی باتوں سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مگر عدالتی کارروائی لائیو دکھائی جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا تھا اور کس نے لوگوں کا خون بہایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔